ہم اپنے ذات کی فکر کریں. کیا کریں؟ اپنے ذات کی فکر کریں، اپنے آپ کو عمل کے پابندی بنائیں. ارے عام طور سے ہمارے کام میں ایک چیز ہے، کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لیے، تعلیم ذرا موٹا موٹا، تو ہماری تعلیم کہتی ہوتی بولو 5 منٹ کی بڑی مشکل امام صاحب پڑھتے ہیں، ہو گیا. پھر 2 منٹ کی وہ مسجد اور جماعت. کیا کرنا؟ ساتھیوں کا دل رکھنا. کیا کرنا؟ ساتھیوں کا دل رکھنا. ساتھیوں کا بہانا بن کو ابھی بھی باہر جانا، چائے پینے کو ہم گھر کو چل جانا. اشراق کون پڑھنا سو، تسبیحات کون کرنا سو. میرے باتیں سب تو کڑوے دسیں گے، لیکن حقیقت ہے، یہ درد ہے. پھر ہمارے عمل کا، ہماری دعوت کا اثر کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر داعی کی صفات کو، داعی کے مزاج کو سمجھا رہا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اس کا مفہوم علماء فرماتی اس سے بہتر بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے طرف بلائے اور نیک عمل کرے. پھر میں نیک عمل چھوڑ دار کو خالی فرض پڑھنے کو چلے گا تو امت فرائض کو آتی. بولے اگر دائی تہجد کا پابندی ہے، نوافل کا پابندی ہے، تسبیح تلاوت کا پابندی ہے، جو جس امت کے کم سے کم فرائض کو آتی ہے. کس کو آتی ہے؟ فرائض کو آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے، صحابہ 1 باندھے. حضور پوری رات جاگے، پھر صحابہ بھی نقل کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے کام دیا. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھے، پاؤں کو ورم آ گیا، لمبا سجدہ، لمبا رکوع. یہ بھی تو سنت ہے نا، ذرا غور کرو. کدو کھانا سنت، کدو کھانا، گوشت کھانا، میٹھا کھانا، روز نہانا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے، پوری لمبی رکعتیں، پاؤں پر ورم آ گیا. کبھی یہ سنت پر بھی ہمیں عمل کرے، کبھی پاؤں کو ورم آنے تک قیام کرے. یہ بھی تو سنت ہے بھی، یہ بھی تو سنت ہے. امت کے درد میں اتنا روتے، زمین تر ہو جاتی، زمین تر ہو جاتی. پھر جا کر امت کو دعوت دی، امت کو دعوت دی عمل کی تو قبول کی. فتح مکہ کے بعد طائف کا ایک وفد، ایک جماعت آئی. اب وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، ایک وفد کو بھیجے، لیکن کچھ کنڈیشن. اب وہ کنڈیشن کیا آئی؟ وہ نکو، اس میں جانے کا نکو. ایک دن ان کو مسجد میں ایک کونے میں ٹھہرائے تھے. اب ایک وقت متعین تھا، وہ وقت پہ جاتے، ان کے اشکال، ان کے ڈاؤٹ سنتے اور اسے ڈاؤٹ کلیئر کرتے. اور کچھ ان کے کنڈیشن تھے، اسے جو سننا تھا اسے سنتے، جو منع کرنا تھا منع کرتے، اسلام کو سمجھاتے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے میں تاخیر ہوا، تشریف لینے جانے میں تاخیر ہو. انہوں نے کہنے لگے آج ہمیں انتظار کرنا پڑا آپ کے، اب آنے میں تاخیر کر دیے. تو آپ نے فرمایا سنو، 4 مہینے والے، چھلے لگانے والے، پرانے نئے، سنو اس بات کو. آپ نے فرمایا جس پر قرآن مجید نازل کی گئی وہ نبی فرماتی آج جو تلاوت کا میرا معمول تھا وہ نہیں ہوا تھا، وہ کرے بغیر آ کر میں آپ کو دعوت دوں اچھا نہیں لگا، میں اپنی تلاوت کو پورا کر کے آ رہا ہوں. یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اعمال صرف چیخ پکار نہیں ہے. ہمارے نبی چیخ پکار نہیں کرے، نعوذ باللہ، اپنی زندگی کو عمل کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں تم میں سے ایک نبی کو بھیجا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ. اللہ کے نبی صرف بول کر نہیں گئے، عمل کر کے پریکٹیکلی دکھا کو گئے. پھر ہم کہتے ہیں نا یہ کام نبی والا کام، یہ کام نبی والا کام، اللہ کا کام، نبی والا کام. پھر نبی والا کام کرنے والے نبی والے اعمال کو بھی اختیار کرے، نبی والے صفات کو بھی اختیار کرے. نیز نبوت والا کام
مزاج نبوت کے ساتھ، صفات نبوت کے ساتھ چلتا